قرآن تو کہتا اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو حساب کتاب پر لے جایا جائے گا، محشر کے میدان میں حساب ہو رہا ہوگا، اس کے پاس تمام نیکیاں، تمام اعمال، تمام عبادتیں۔ اللہ فرمائے گا اس کے پاس تو بہت ساری عبادتیں ہیں، بڑے نیک کام کیے ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑے سجدے کیے ہیں، بڑے رکوع کیے ہیں، بڑی غریبوں کی مدد کی ہے۔ فرشتے کہیں گے مولا پھر تو یہ جنت کا حقدار ہو گیا، جنت میں اس کا ٹھکانہ ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، بلکہ اس کو جہنم میں لے جایا جائے، جہنم میں لے جایا جائے۔ فرشتے کہیں گے مولا کس بنیاد پر؟ اس کے نامہ اعمال کے اس پلے میں جس میں بہت تھوڑے سے گناہ تھے، بہت زیادہ نیکیاں تھی، اچانک ہوا میں اڑتا ہوا ایک رکا آئے گا، ایک کاغذ آئے گا، اللہ اکبر، وہ گر جائے گا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، حکم ہوگا اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرشتے کہیں گے مولا یہ تو جنتی تھا، بڑی نیکیاں تھی اس کے پاس، بڑے اچھے اعمال کیے تھے، اس میں بڑا دیندار تھا، نیک تھا، لیکن اسے جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا اس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈانٹا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ماں کو اس نے گالیاں دی تھی، جس سے ماں اپنے دل کو پکڑ کر رہ گئی تھی، ماں کا کلیجہ باہر کو آ گیا تھا، ماں کا دل دکھ گیا تھا، وہ اس کی ہمیں اللہ اکبر عذاب پسند نہیں آئی، اور اسی کی وجہ سے آج ہم اس کو جہنم رسید کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، ہمارے اور آپ کے اعمال کیسے ہیں جائزہ لو، محاسبہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابے ہم تو بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ موسیٰ جیسے نبی، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں موسیٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا عالم یہ تھا، اگر غصہ آتا تھا تو بال کپڑوں سے باہر آ جاتی تھی، غصے کی وجہ سے ان کے سر سے شعائیں نکلا کرتی تھی، شعلوں کی، غصے کی وجہ سے۔ اور حدیث میں آتا کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تیز آواز میں بات کر لیا کرتے تھے، جھگڑ جایا کرتے تھے۔ معراج کی رات مصطفیٰ کریم نے ہمارے نبی نے پوچھا یا اللہ یہ کون بندہ تھا جو تجھ سے تیز آواز میں بات کر رہا تھا، حالانکہ وہ نبی تھے۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، رب تو رب ہے، اس کے سامنے تو کسی کا چارہ نہیں ہے، لیکن حضرات محترم اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، یہ میرا پیارا موسیٰ کلیم ہے جو کبھی کبھی مجھ سے جھگڑ بھی جاتا ہے، تیز آواز میں بھی بات کر لیتا ہے، یہ میرا کلیم ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرات محترم ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے، کب؟ جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہوا، کوہ طور پر جا رہے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، بات کرنے کے لیے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ کوہ طور پر جانے لگے، اللہ کا حکم آیا موسیٰ سنبھل کے آنا، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے انتقال کے بعد پہلی بار جا رہے ہیں، موسیٰ سنبھل کے آنا، موسیٰ غصے کو کنٹرول کر کے آنا، موسیٰ اب یہاں آ کر تیز آواز میں بات نہیں کرنا، موسیٰ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، غصے پر کنٹرول کرنا، اب ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو سنبھل کے آنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں، اے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں پہلی مرتبہ تو نہیں آ رہا بلکہ بار بار آتا رہا ہوں اور تجھ سے بات کرتا رہا ہوں، اے پروردگار عالم لیکن آج سے پہلے کبھی یہ تیرا حکم نہیں آیا، اے موسیٰ سنبھل کے آنا، غصے پر کنٹرول کر کے آنا، اپنے غصے میں غصے کو قابو کر کے آنا، پہلے کبھی تم نے نہیں کہا، اے مولا آج کیوں کہہ رہا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جب تم گھر سے آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے مصلی بچھا کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور میری بارگاہ میں سجدہ کر کے دعا مانگتی تھی، اے پروردگار عالم تو میرے موسیٰ علیہ السلام سے واقف ہے، وہ جلالی پیغمبر ہے، اگر کسی بات پر میرے موسیٰ کو تجھ سے بات کرتے ہوئے، تجھ سے کلام کرتے ہوئے
اگر غصہ آ جائے تو پروردگار عالم میرے موسیٰ کے اس غصے کو نظر انداز کر دینا۔ اے پروردگار عالم میں اپنے موسیٰ بیٹے کی طرف سے دعا مانگ رہی ہوں اور تجھ سے معافی مانگ رہی ہوں، میرے موسیٰ کو معاف کر دینا۔ اے موسیٰ یہی وجہ تھی جب تو گھر سے مجھ سے بات کرنے نکلتا تھا تو تیری ماں مصلی بچھا کر دعا مانگا کرتی تھی، اس لیے تیرے غصے کو ہم نظر انداز کر دیا کرتے تھے، لیکن آج تیری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اب پیچھے دعا مانگنے والی کوئی نہیں رہی، اب پیچھے ہاتھ اٹھانے والی کوئی نہیں رہی، اب پیچھے آنچل کو اللہ اکبر پھیلانے والی کوئی نہیں رہی۔ اے موسیٰ اب ہماری بارگاہ میں آنا تو اللہ اکبر سمجھ کر آنا ہے، غصے کو کنٹرول کر کے آنا ہے۔ حضرات محترم اس سے پتا چلا اب جب موسیٰ جیسے نبیوں کو، موسیٰ جیسے رسول کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے تو ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہمیں ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی۔ اور ماں باپ مر جاتے ہیں تو یہ مت سوچنا ماں باپ کا رشتہ ختم ہو گیا، ماں باپ کا رشتہ پھر بھی قائم رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم مٹتے نہیں ہیں، الحمدللہ دنیا بدل کر چلی جاتے ہیں، دنیا بدلتے ہیں ہم اور آپ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی اپنے باپ کی یا ماں کی قبر پہ جاتا ہے تو قبرستان والے اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اے فلاں۔ اگر ماں ہوتی ہے تو ماں سے کہتے ہیں قبرستان کے مردے تم بڑی خوش نصیب ہو، تم بڑی قسمت والی ہو، تمہارا بیٹا تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھنے آ رہا ہے، مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں۔ قبرستان کے مردے مبارکباد دیتے ہیں ماں کو یا باپ کو، بولے تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارا بھتیجا، تمہارا بھانجا تمہاری قبر پہ آ رہا ہے، بڑے مقدر کے دھنی ہو تم، فاتحہ پڑھنے آ رہا ہے۔ حضرات محترم جب یہ بیٹا جاتا ہے اور فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں سورتیں پڑھتا ہے، جو بھی اسے یاد ہو اور جانا چاہیے قبرستان میں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو ہر جمعے کو اپنے باپ کی یا ماں کی قبر پر جا کر جو اس کو قرآن یاد ہو یا سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ماں باپ کے فرما برداروں میں اٹھائے گا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں میں اٹھائے گا، جو اپنے ماں باپ کی قبر پر ہر جمعے کو جاتا ہے۔ ہر جمعے کو جایا کرو، اور جب وہاں جا کر جو تمہارے یاد ہو، چاہے قل ہو اللہ ہی یاد کیوں نہ ہو، چاہے الحمد شریف ہی یاد کیوں نہ ہو، چاہے درود شریف ہی یاد کیوں نہ ہو، سب بیٹوں کو جانا چاہیے، بھائیوں کو جانا چاہیے، بھتیجوں کو جانا چاہیے۔ عورتوں کو اجازت نہیں ہے قبرستان میں جانے کی، وہ اپنے گھر میں مصلی بچھائیں اور مصلی بچھا کر نماز پڑھ کر اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی دادی کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو یہاں قبول فرما لے گا۔ اور اگر وہاں بیٹا جاتا ہے تو حضرات محترم جب وہ قبرستان میں پہنچتا ہے اور دعائیں کرتا ہے تو حضرات محترم ماں کہتی ہے بیٹے ابھی ٹھہر کے جانا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ باپ کی قبر ہم سنتے تو نہیں ہیں لیکن اندر اندر سے یہ ہو رہا ہوتا بیٹے ابھی تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن آج کے بیٹے کو کہاں جانے کا وقت ہے، یہ تو چند سالوں میں قبر بھی بھول جاتے ہیں۔ 40 ماہ گیا تو سمجھ لو پھر تو کبھی برسی پہ ہی جانا ہوگا۔ بہت کم بیٹے ایسے ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں ماں باپ کی قبر پہ۔ جایا کرو قبرستان۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبرستان جاؤ تو پھر قبر کے مردوں کو سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والے تم پر سلامتی ہو، تمہیں سلام ہو۔ تو قبر والے تمہارے سلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر مردہ ہوتے مٹی میں مل گئے ہوتے تو کیا میرے نبی یہ کہتے کہ تم سلام مت کرنا جا کر وہاں سلام کرنا جا کے؟ مصطفیٰ نے سلام کہلوایا، کہا سلام کیا کرو، وہ جواب دیتے ہیں۔ اور کتنی ایسی روایتیں ہیں حضرات محترم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ چھوٹا سا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا قبرستان سے تو آپ گزرے تو ایک مردے پر عذاب ہو رہا تھا،
عذاب آپ گزر گئے کچھ پڑھتے ہوئے، واپس آئے تو وہی قبر جو آپ دیکھ کر گئے تھے، جس میں آگ بھڑک رہی تھی، جس میں آگ کے شعلے جل رہے تھے، وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ جنتی بچھونے بچھے ہوئے ہیں، جنتی ہوائیں اس کے اندر چل رہی ہے، جنتی کھڑکیاں اس قبر میں کھول دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں گزرا تھا تو الہ العالمین اسی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اسی قبر میں آگ جل رہی تھی، لیکن اے پروردگار عالم جب واپس آیا تو یہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن چکی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ اللہ اکبر! اور جنتی لباس یہ مردہ پہنے ہوئے ہے۔ مولا اتنی دیر میں یہ سب کچھ کیسے بدل گیا؟ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرات محترم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نگاہ آئی اے عیسیٰ، اس نے جب دنیا سے انتقال کیا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرے کوئی بچہ پیدا ہو یا میرا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اسے مدرسے بھیجنا ہے، اسے دین کی تعلیم دینا ہے، اسے اسلام کی تعلیم دینا ہے۔ اب یہ مرے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، اس کی بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس نے اسے پرورش کیا اور پالا پوسا، جب وہ بڑا ہو گیا اس نے آج نہلا دھلا کر قاری صاحب کے پاس مدرسے میں بھیجا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ اب جیسے ہی اس کا بچہ دین سیکھنے کے لیے گیا تو قاری صاحب نے اسے آج بسم اللہ پڑھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر اس قبر والے کا بیٹا مدرسے میں بیٹھ کر بار بار مجھے کبھی رحمان کہتا ہے اپنی توتلی زبان میں، کبھی وہ رحیم کہتا ہے۔ یہ میری رحمت کو گوارا نہ ہوا، یہ میرے غضب کو ہرگز پسند نہ آیا کہ پروردگار عالم کا ایک بندہ قبر میں چل رہا ہو اور اس کا بیٹا دنیا میں بیٹھ کر مدرسے میں بیٹھ کر دین سیکھ رہا ہو، اور مجھے کبھی رحمان کہتا ہو، کبھی رحیم کہتا ہو، کبھی رحمان کہتا ہو، کبھی رحیم کہتا ہو، کبھی رحم کرنے والا کہہ رہا ہو، کبھی کرم کرنے والا کہہ رہا ہو۔ اے فرشتوں بتاؤ، جس کا بیٹا مجھے بار بار رحمان اور رحیم کہے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ اسی کے بیٹے کی وجہ سے میں نے آج اس کے باپ کو جنت عطا فرما دی، جنت عطا فرما دی ہے۔ تو حضرات محترم برادران ملت اسلام میں اپنے مرنے والوں کے لیے ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو تمہیں قرآن یاد ہے پڑھ کر ثواب حاصل کیا کرو۔